رحمان صدیقی کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام سنو سات سمندر پار کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سعید الرحمان صدیقی۔ ہم اس پروگرام میں عموماً ذکر کرتے ہیں دیار غیر میں بسنے والے کشمیریوں کا، پاکستانیوں کا، ان کا حوال آپ کو بتاتے ہیں۔ مختصر سا ہم ذکر کریں گے، اس کے بعد ہم آئیں گے کل، یعنی بڑا اہم دن ہے 5 اگست 2019 کو جو کچھ ہوا اسے پوری کشمیری قوم اور پاکستانی قوم بخوبی واقف ہے۔ کیا اقدامات اٹھائے تھے بھارت نے، بہت زیادہ ان 6 سالوں پہ اس موضوع پہ بات ہو چکی ہے، تو اسی موضوع پہ ہم بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے ہم تھوڑا سا اپنے موضوع یعنی پروگرام کا جو فارمیٹ ہے اس کے مطابق سنو سات سمندر پار کہ اس پہ ہم گفتگو کریں گے۔ میری کوشش تھی ایران میں صحافی علی عمرانی کے ساتھ میری بات چیت ہو جائے، اور میں نے ان کو کوشش بھی کی رابطے میں، لیکن یہ کہ وہ مصروفیت کی وجہ سے رابطے میں نہیں آ سکے۔ میں چاہتا تھا کہ آج کے پروگرام میں حماس کے رہنما اسماعیل ہانیہ کی شہادت پہ ہم گفتگو کریں کہ کیسے ان کو نشانہ بنایا گیا ایران کے اندر، اور پھر ان کا نماز جنازہ ہوا، اور پھر وہ سارے سلسلے جو ایران کے اندر ان کی شہادت کے حوالے سے ہوئی۔ پہلے بھی اس پہ ہم ایک پروگرام مختصر سا کر چکے ہیں، لیکن آج کے پروگرام میں ایران سے سینئر صحافی علی عمرانی کو مدعو کرنا چاہتا تھا، اور وہ بڑی تفصیل کے ساتھ یہ سارے واقعات، اس کا پس منظر، پیش منظر اور تہ منظر سے ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کو آگاہ کرتے۔ یقیناً ایک بڑا نقصان ہے، لیکن اب خالد مشعل جو حماس کے بڑے رہنما ہیں، اور ان کی بھی بڑی قربانیاں اور طویل جدوجہد ہے حماس میں فلسطین کی آزادی کے لیے، وہ نئے سربراہ بن چکے ہیں حماس کے، اور ایک بڑا زبردست جو ہے نا ایک نئے ولولے اور جوش کے ساتھ انہوں نے کام شروع کر دیا۔ کسی بھی آزادی کی تحریک میں قیادت کوئی بھی لازم و ملزوم نہیں ہوتی، اس کی اہمیت اپنی جگہ ہوتی ہے، اور یقیناً جو اسماعیل ہانیہ تھے ان کا بہت بڑا نام تھا خاندان کے، ان کے تقریباً 50-60 کے قریب لوگ شہید ہو چکے تھے، انہوں نے پوری فیملی جو ہے نا تحریک آزادی میں اپنی قربان کی، اور بڑی موٹیویشن ہوتی ہے اس طرح کی شخصیات کی کشمیر میں، کیونکہ کشمیری بھی جدوجہد آزادی میں مصروف ہیں، اور بالکل اسی طرح جیسے فلسطینی مسلمان اپنی الگ شناخت، اسلامی شناخت کے لیے جدوجہد میں سراپا مصروف ہیں، ایسے ہی کشمیری اپنی شناخت کے لیے اور اسلامی تشخص کی بحالی کے لیے بھارت کے خلاف سینہ سپر ہیں۔ تو اس اعتبار سے ایک بڑی مماثلت ہے فلسطینیوں اور کشمیریوں کی جدوجہد کے درمیان۔ تو یقیناً ان کی شہادت سے ایک خلا تو ضرور پیدا ہوا، اور اس کا پس منظر بھی جاننا بڑا ضروری ہے کہ جو اسماعیل ہانیہ تھے بنیادی طور پہ اخوان المسلمین کی فکر سے وابستہ تھے، جن کے بانی امام حسن البنا شہید رحمۃ اللہ علیہ اور سید قطب شہید کی فکر سے متاثرہ یہ اخوان المسلمین جماعت جو ہے وہ قائم ہوئی ہے، اور انہوں نے بڑی قربانیاں پیش کی ہیں مصر اور جو ہے نا عرب کے اندر اسلام کی اشاعت کے لیے اور فروغ دین کے لیے ان کی بڑی قربانیاں ہیں۔ پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش کشمیر میں مولانا ابو الاعلیٰ مودودی کی فکر کی جماعت اسلامی انہی نظریات اور انہی فکر کی ہے جیسے اخوان جو ہے نا امام حسن اور سید قطب شہید کی، اور یہ 3 لوگ امام حسن البنا، سید قطب شہید اور سید مودودی ہم اثر اور ہم نظریہ اور ایک طرح کے فکر اور نظریے کے حامل شخصیات تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اخوان المسلمین جماعت اسلامی انہی نظریات پہ کام کاج کر رہے ہیں کہ جیسے جو ہے نا مولانا ابو الاعلیٰ مودودی علیہ رحمہ، سید قطب اور امام حسن البنا شہید نے جن خطوط پہ کام کیا، اگر آپ ان کی تفسیر پڑھیں مولانا ابو الاعلیٰ مودودی کی تفہیم القرآن اور اس کا تقابلی جائزہ لیں سید قطب شہید کی ترجمان القرآن سے،
تو آپ کو اس میں مماثلت ہی ملے گی، اور آپ کو صرف اس میں جو اسلوب تحریر ہے اس میں کچھ تھوڑا سا فرق محسوس ہوگا، ورنہ آپ کو ان دو تفاسیر میں بھی مماثلت ملے گی، اور یہ وہی نظریہ اور یہی وہی فکر ہے جو ان کو ایک جگہ یکجا کرتی ہے، اور اسی فکر سے متاثر حماس ہے، اور یہ حماس کی قربانی ہے۔ تو اس پہ ہم چاہتے تھے کہ ایران میں موجود صحافیوں سے ہماری بات ہوتی، لیکن بات نہیں ہو سکی، تو ہم آتے ہیں اپنے پروگرام کے اگلے موضوع کی طرف، یعنی یوم استحصال ہے کل 5 اگست، اور اسی موضوع سے کی مناسبت سے میرے ساتھ جو مہمان شخصیت موجود ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں، اکثر ہمارے پروگرامات میں تشریف لے کے آتے رہتے ہیں، راجہ شاہد جو ہے نا لطیف، اور وہ سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں، کشمیری امور پہ بھی بڑی نگاہ رکھتے ہیں، اور ساتھ ساتھ مسلم لیگ نون کی سوشل میڈیا ونگ کے بھی جو ہے نا وہ سربراہ ہیں۔ خوش آمدید جناب شاہد بھائی، آپ اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کے تشریف لے کے آئے آج، خاص طور پہ یوم استحصال کے سلسلے میں جو ہمارا پروگرام ہے اس میں شرکت کے لیے۔ تو کیا کہیں گے، آج 6 سال بیتنے کو ہیں، کل 6 سال مکمل ہو جائیں گے بھارت کے اس آئینی دہشت گردی کے اقدام کو، تو کیا کہیں گے بھارت کس حد تک اپنے اہداف حاصل کر پایا جس کے تحت اس نے یہ قدم اٹھایا تھا؟ بہت شکریہ سید الرحمان صدیقی صاحب کہ آج کا دن اس لحاظ سے اہم ہے اور میرے لیے فخر کا باعث ہے کہ آپ نے مجھے مدعو کیا کہ میں اپنا کچھ نہ کچھ حصہ اس پار کے کشمیریوں کی جدوجہد کے ساتھ شامل کر رہا ہوں۔ آپ دیکھیں 5 اگست 2019 کو یہ بھارت میں مقبوضہ کشمیر کے اندر تبدیلی لائی۔ انہوں نے جو اپنا جو دفعات تھے اسٹیٹ سبجیکٹ کے وہ ختم کیے، اور اس کی وجہ سے ایک ایسی فضا پیدا ہو گئی مقبوضہ کشمیر کے اندر کہ وہاں کے بسنے والے جتنے بھی لوگ تھے وہ اپنے آپ کو انسیکیور سمجھنا شروع ہو گئے۔ نہ صرف سمجھنا شروع ہو گئے کہ فی الواقعہ ان کی جو آزادی تھی وہ مکمل ختم ہو گئی، ان کی جو ملکیت تھی، حقوق ملکیت وہ ختم ہو گئی۔ اب وہ کہیں بھی وہ کھل کر ایسی بات نہیں کر سکتے جس میں وہ کہیں کہ ہم مقبوضہ کشمیر کے اندر کسی حقوق ملکیت کے حقدار ہیں یا ایسی کوئی بات کرتے ہیں۔ اب آج تک دیکھ لیں تقریباً 6 سال گزر چکے ہیں، اور ہر دن ایسے لگ رہا ہے کہ یہ ایک نیا دن ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر جو انڈین آرمی مودی کے کہنے پہ جو اقدامات کر رہی ہے، وہ ہر دن ایک نیا ظلم اور جبر کا دن ہوتا ہے، اور اس ظلم اور جبر کے دن میں بھی وہ کشمیری پاکستان کے ساتھ سیسا پھیلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہیں، اور ان کا نعرہ ہے کہ ہم چھین کے لیں گے آزادی، حق ہمارا آزادی، اور پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ اب یہ چیزیں ہیں جو وہاں کے مسلمان کہ اتنے بڑے تشدد، اتنا بڑا ظلم اور جبر کے درمیان جب ان کا کوئی جو نوجوان شہید ہوتا ہے یا کوئی بچہ یا بوڑھا شہید ہوتا ہے تو اس کے جنازے کو بھی پاکستانی پرچم میں لپیٹا جاتا ہے۔ یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ وہ لگن، محبت اور مذہبی انس اور پیار ہے جس کی بنا پہ ایسا کیا جا رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ انڈیا مقبوضہ کشمیر میں بہت سارے ایسے اقدامات کر رہا ہے کہ جس سے وہ ان کے دل جیت لے۔ ایک طرف تو وہ جو دل جیتنے والی بات کر رہا ہے، اور دوسری طرف یہ ہے کہ ان سے حقوق ملکیت بھی زمینوں کے ختم کر رہے ہیں۔ آج بھی میں ایک سٹوری پڑھ رہا تھا کہ اس میں بھی یہی تھا کہ جی ہمارے فلاں جو ایریے ہیں وہاں کی زمینیں ایسے لوگوں کو الاٹ کی جا رہی ہیں کہ جو نان اسٹیٹ سبجیکٹ ہیں۔ وہ صرف ایک تیاری ہے کہ کل اگر کوئی رائے شماری ہوتی ہے یا ایسا کوئی اقدام ہوتا ہے تو اس وقت ہم لوگ اپنا وعدہ اکثریت ثابت کریں، اور کشمیری کو جو کشمیری بسنیک ہے وہاں کا رہائشی ہے اس کو وہ اقلیت میں شو کر کے، اب انہوں نے اسمبلی کے اندر بھی ایسے اقدامات کیے ہیں کہ بعض ایسے شیڈول کاسٹ کی سیٹیں وہاں پہ ریزرو کی ہیں جن کا وہاں پہ بنیادی طور پہ ہے ہی کچھ نہیں، وہ صرف اس لیے کہ وہ اسمبلی کے اندر اپنی ایک واضح اکثریت رکھتے ہیں تاکہ کوئی قانون پاس کرنا ہو یا کچھ بھی کرنی ہو، کوئی ریزولیشن لانی ہو تو اس میں وہ بہتر انداز میں ووٹنگ کروا سکیں۔ اب یہ سب باتیں ہوتے ہوئے اب دیکھیں پچھلے سال میں ان نے G20 کانفرنس وہاں پہ کروائی، G20 کو آنے کے 2 مقاصد تھے۔ ایک تو
انڈیا کو وہ لوگ چاہیے تھے جو انویسٹر چاہیے تھے جو کشمیر کے نام پہ انہوں نے انویسٹ کرنا تھا انڈیا کے اندر. دوسرا وہ کشمیریوں کو یہ دکھانا چاہتے تھے کہ ہم آپ کے لیے کیا کر رہے ہیں. اب میں نہیں سمجھتا, حالانکہ انہوں نے بڑا اچھا اقدام کیا, اگر وہ آزاد ہوتا تو بہت اچھا اقدام ہوتا, لیکن اس کے باوجود بھی وہ کشمیریوں کے دل نہیں جیت سکے. وہ آج بھی اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی وہ آج بھی اپنے اسی حق کے آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں. جی بالکل ایسا ہی ہے, اور بڑی تفصیل کے ساتھ آپ نے پس منظر بتایا, اور یقیناً آج 6 سال ہونے کے باوجود بھی ہمیں جو کشمیر میں نظر آتا ہے کہ بھارتی اقدامات جو تھے کشمیر کے اندر وہ اکھڑتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. کشمیر میں حالات جو کہ بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ 2019 سے زیادہ حالات جو ہے نا خراب ہو چکے ہیں. اچھا شاہد صاحب, آپ نے ذکر کیا G20 کا. G20 کانفرنس کرواتا ہے بھارت اور دنیا کو مدعو کرتا ہے صرف یہ تاثر دینے کے لیے کشمیر میں سب اچھا ہو چکا ہے, حالات نارمل ہو چکے ہیں, اور وہ آئیں کشمیر کو دیکھیں. اور انہوں نے سخت سیکورٹی میں کشمیر کو میں ان کو بلایا بھی, مختلف ملکوں کے سربراہان کو, اور پھر ساتھ ساتھ مولانا آزاد اسٹیڈیم پہ انٹرنیشنل کرکٹ کے میچز کروا کے دنیا کو یہ پیغام دینے کی کوشش کی جاتی ہے کشمیر میں امن ہو گیا ہے, حالات اچھے ہو گئے ہیں. اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ سعودی عرب, متحدہ عرب امارات اور دیگر ملکوں کی انویسٹمنٹ بھی کشمیر میں لانے کی کوشش جو ہے نا وہ کی جاتی ہے کہ آئیں اور کشمیر میں انویسٹ کریں. ایک لمحے کو تو دنیا یہ سمجھنا شروع ہو جاتی ہے کہ شاید کشمیر میں واقعی سب اچھا ہو چکا ہے, کیونکہ نریندر مودی کے یہ اقدامات وہاں پہ محسوس ہو رہے ہیں. اور بڑی محنت کی, سچی بات ہے, ماننے والی بات ہے کہ نریندر مودی کی حکومت نے بہت زیادہ محنت کی. اس ساری محنت پہ پانی اس وقت پھرتا ہے جب امریکی محکمہ خارجہ اپنے شہریوں کو ایک ایڈوائزری جاری کرتا ہے کہ وہ کشمیر کا سفر نہ کریں, اور وہ کشمیر کو دنیا کا خطرناک ترین علاقہ قرار دیتا ہے. یہی تقریباً 1 ماہ بھی نہیں گزرا امریکی ایڈوائزری اس پہ جو ہے وہ آپ کے سامنے آئی ہے. پھر سعودی عرب بھی معذرت کرتا ہے کشمیر میں انویسٹمنٹ پہ, عرب امارات بھی کشمیر کی غیر یقینی صورتحال پہ زبانی کلامی تو بات ہوئی لیکن انویسٹمنٹ پہ انہوں نے معذرت کی. پھر آپ نے کہا جی کہ اگست 2019 کا اقدام ہے جو عسکری جدوجہد ہے اس کو دبانے کے لیے, ٹھیک ہے. اور اب آپ دیکھیں گزشتہ جو چند ماہ سے میں جو بھارتی میڈیا واچ کر رہا ہوں بڑے تواتر کے ساتھ کہ وادی کے بعد آپ کی تحریک جموں کے بہت سے علاقوں میں شدت اختیار کر رہی ہے. روز مجاہدین کے حملے ہو رہے ہیں, سرن کوٹ اور اس کے علاوہ پیر پنجال کا علاقہ اور جو جموں ریجن کے باقی علاقے ہیں, راجوری آپ دیکھ لیں کہ متعدد وہاں پہ مڈ بھیڑ ہو رہی ہے مجاہدین اور بھارتی فوج کے درمیان. تو یہ ساری کے سارے آرٹیکل جو ہے 370A اور باقی آرٹیکل جو تبدیل ہوئے ان کو کالعدم قرار دینے کے بعد کشمیر میں جو ہے نا 35A اور 370 کے کالعدم قرار دینے کے بعد وہ چیزیں بدستور جو ہے نا وہ قائم ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا بھارت جو ہے وہ کشمیر میں وہ مقاصد حاصل کر پایا ہے جس کے لیے اس نے یہ سارا آئینی ڈرامہ رچایا؟ اب آپ اگر اسی بات تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں, جب انہوں نے G20 کانفرنس کو اس وقت بھی انہوں نے ہزاروں کی تعداد میں وہاں پہ جو اپنے ٹرینڈ لوگ شوٹر تھے وہ انہوں نے وہاں پہ متعین کیے, صرف اس لیے کہ کہیں بھی کوئی بھی مومنٹ ہوگی وہ شوٹروں سے شوٹ کرتے تھے. یعنی اس وقت اور اسی دوران بھی کئی ممالک نے G20 کے سارے ممالک وہاں پہ حاضر نہیں ہوئے اور اکثر نے معذرت کی کہ ہم فلاں وجہ سے نہیں آ سکتے. اس وقت تو انہوں نے انٹرنیشنل میڈیا پہ اتنا بڑا وہ شوشہ چھوڑا کہ ہم اتنی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی وہ کشمیریوں کے دل نہیں جیت سکتے. میرا اکثر لوگوں سے اس پہ گفتگو ہوتی رہتی ہے, وہ آج بھی کہتے ہیں کہ ہم سکیور نہیں ہیں, ہمیں یہ نہیں پتہ, ہم گھر میں بیٹھے جمعرات میں دعا کر رہے ہیں, کھانا کھا رہے ہیں, کوئی ہمارے شادی کا فنکشن ہے کہ اگلے دن ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. یعنی وہاں پہ کوئی یہ ایسا قانون موجود نہیں ہے کہ عمل نہیں ہو رہا کہ جس پہ یہ کہا جا سکے کہ ہماری زندگی سکیور ہے. راہ چلتے بندے کو وہ شوٹ کر دیتے ہیں, اٹھا لیتے ہیں, گمنام کر دیتے ہیں. یعنی اس طرح کے ایسے بہت سارے ایسے واقعات ہیں جو آئے روز وہاں پہ رونما ہو رہے ہیں. اس لحاظ سے میں یہ کہوں گا کہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ کشمیریوں کا دل جیت سکیں یا کشمیریوں کو کسی لالچ میں لا کے وہ یہ کہیں کہ ہم بھارت کا حصہ بنیں گے, یہ ناممکن ہے. بلکہ آپ یہ دیکھیں
کہ ایک طرف تو ان کی اسمبلی میں یہ بحث ہے کہ اگر آپ نے یہ فارغ کیا ہے، اپنا معاہدہ فارغ ہو گیا ہے، اس لیے ہم تو آزاد ہو گئے ہیں. وہاں پہ مقبوضہ کشمیر والے کہتے ہیں نہ ہم اس وقت انڈیا کے تابع نہ پاکستان کے تابع. جی بالکل بالکل، وہ خود کہتے ہیں کہ یہ جو آرٹیکلز ہیں بھارت کے آئین میں 335 ہے اور 370، یہی بھارت کے علاق کو جواز فراہم کرتا ہے، جو ان کا سو کارڈ علاق ہے. ہم تو اس علاق کو بھی نہیں مانتے، لیکن وہ اپنے ہی موقف کو جو ہے نا جھوٹا ثابت کر گیا. یہ اقدام درست فرمایا آپ نے. اچھا راجہ صاحب، آزاد کشمیر میں لوگ آواز اٹھاتے ہیں، بولتے ہیں، احتجاج بھی ہوتے ہیں، اور یہ دن بھی جو ہے نا منایا جاتا ہے. حکومت پاکستان کے کردار پہ تو ہم بعد میں آئیں گے. دیکھیں جی، تحریک آزادی کشمیر کا بیس کیمپ ہماری ہر حکومت کہتی ہے بیس کیمپ ہے آزاد کشمیر، لیکن ہماری حکومتوں کا کردار جو سچی بات ہے، ماننے والی بات ہے کہ اتنا زیادہ حوصلہ افزا نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے. جو یہ اپنے آپ کو جو کہتے ہیں نا بیس کیمپ، اس طرح کا کردار جو ہے نا وہ نہیں ہے. تو کیسے ہم اپنا کردار بہتر بنا سکتے ہیں، اور کیا جو کجی اور خامیاں ہیں وہ کیسے ہم ختم کر سکتے ہیں اپنی؟ دیکھیں جی، اس کردار کے لحاظ سے تو کبھی کبھی تو ہمارے سلیبس میں بھی شامل ہوتا تھا کہ تحریک آزادی کشمیر کیا ہے، اس میں کیا کیا ہوتا رہا ہے. تو آہستہ آہستہ کچھ چیزیں موڈیفائی ہو گئی ہیں، لیکن ہماری حکومت کو چاہیے کہ وہ ایسے اقدامات کرے. اب مثلا جو اس وقت بھی آزاد کشمیر میں، مثلا میں اپنی بات کروں تو ہماری تقریباً میں 5ویں نسل سے ہوں. اب میں جو چیز میں نے دیکھی سنی ہے، شاید میری 7ویں 8ویں نسل کے پاس ہونا. ایسے اقدامات ہونے چاہیے کہ اس نسل کو یہ بتایا جائے کہ جی مقبوضہ کشمیر کیا ہے، ہمارا ان کے ساتھ کیا رشتہ ہے، اور انہوں نے آزادی کے لیے کیا جنگیں لڑی، انہوں نے کیا اقدامات کیے، انہوں نے کیا گھر بار چھوڑا، اپنی فیملیاں تباہ کی، اپنے بچوں کو شہید کروایا، نوجوانوں کو شہید کیا، اور آج تک ہو رہے ہیں. یہ چیز آزاد حکومت کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک فکری لام بندی کرے اور ایسا ماحول پیدا کرے جس میں یہ ظاہر ہو، جس میں ہمارے ذہن میں یہ ایک موٹیویشن آئے کہ ہم نے مقبوضہ کشمیر کو آزاد کروانا ہے اور جموں کشمیر ایک مکمل اسٹیٹ بنانا ہے. یہ چیز ضروری ہے. اس کے بھی 2-3 آپشن ہیں. مثلا ہمارے آزاد کشمیر میں مختلف قوتیں ایسے کار فرما ہیں کہ جو ہماری جو اداروں کو مضبوطی دیکھنا چاہتی ہیں. نہ صرف آزاد کشمیر پر کہ آپ پاکستان یا آل اوور دی ورلڈ دیکھ لیں، وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اور آزاد کشمیر کے ادارے مضبوط نہ ہوں. اگر ادارے ہمارے مضبوط نہ ہوں گے تو ہم عوام بھی آٹومیٹکلی کمزور ہوں گے، اور اس کا اثر ہمارے ملک پہ پڑے گا، ہماری نسل پہ پڑے گا، ہماری نیچر پہ پڑے گا. اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے ادارے مضبوط ہوں. اور اس وقت جو ایک مہم اداروں کے خلاف ہے، وہ شاید لوگوں کو احساس نہیں کہ یہ دیکھیں آپ ایران میں کیا ہوا، اور وہاں پہ بھی ادارے کمزور ہونے کی وجہ سے آج چھوٹا سا اسرائیل جو ہے وہ مسلمانوں پہ دنداتا ہوا پھر رہا ہے اور گھر میں گھس کے مار رہا ہے. اب یہ اسماعیل ہانیہ والی جو شہادت ہے کہ یہ کوئی عام واقعہ نہیں ہے یا عام شہادت نہیں ہے، بلکہ یہ ایک پوری تحریک کی شہادت کے زمرے میں آتا ہے. اگر وہ امریکہ اتنا ہی پاورفل ہو گیا ہے کہ ہمارے گھروں میں گھس کے مارتا ہے، تو پھر ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہم اپنا ڈیفنس کس طرح کریں. اور وہ صرف اس کا ایک حال ہے کہ ہمارے ادارے محفوظ ہوں، ہماری ملت محفوظ ہو، ہماری حکومت محفوظ ہو. جی بہت شکریہ. سوشل میڈیا پہ ہمارا وقت مختصر ہوتا ہے، ریڈیو پہ ہماری نشست جاری رہے گا. کل 5 اگست کے حوالے سے ہم خصوصی پروگرامات اپنے ناظرین اور سامعین کی خدمت میں پیش کریں گے، اور یقیناً کل کا دن بڑا اہم ہے یوم استحصال کے حوالے سے، اور اس روز ہم نے بہت سارے جو ہے نا ہماری ایکٹیویٹی ہوں گی سنا FM 89.4 پہ. ایک تو پروگرامات ہم براہ راست آپ کے سامنے جو ہے نا وہ پیش کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جو ہے نا ڈیجیٹل سٹوریز اور بہت ساری سرگرمیاں جو ہمارے گرد و پیش میں ہو رہی ہیں اس کا احوال بھی ہم جو ہے نا ضرور بتائیں گے. تو سوشل میڈیا سے ہمارا وقت مختصر ہے، اجازت دیجیے. انشاءاللہ آپ سے کل یوم استحصال کے پروگرامات کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان سعید الرحمان صدیقی کو اجازت دیجیے. ریڈیو پہ ہماری نشریات سنتے رہیے گا.